السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں اللہ کے ان ناموں کا ایسا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے روٹھ جائے، بلا وجہ آپ سے ناراض ہو جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ روٹھا ہوا آدمی واپس آپ کی طرف دوڑتا ہوا چلا آئے گا۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے، انتہائی لاجواب ہے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو جائز کام کے لیے کرنا ہے۔ اگر ناجائز کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو بجائے فائدے کے یہ نقصان ہوگا۔ اب اکثر گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ شوہر جو ہے دوسری شادی کر لیتا ہے، یا اس کی غیر عورتوں کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی طرف یا بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، نہ انہیں خرچہ دیتا ہے، نہ ہی ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یا پھر عورت ایسی ہے کہ جو عورت یا تو غیر مردوں کی طرف راغب ہوتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد کر کے آئے روز ماں باپ کے گھر ناراض ہو کر کے چلی جاتی ہے، اپنے شوہر کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تو آپ کی صورتحال کے اندر اگر بیوی خرابی پیدا کر رہی ہے تو شوہر اس وظیفے کو پڑھے۔ اگر شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے۔ اس طرح کوئی بھی آپ کہیں کام کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ سے زیادتی کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو ان کے لیے کریں۔ یا پھر آپ کے بچوں کے رشتے بسا اوقات ہو جاتے ہیں، اور رشتے ہو جانے کے بعد بیچ میں کئی معاملات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے آگے بچوں کی جو شادی ہیں وہ نہیں ہو پاتی، رکاوٹیں ڈل جاتی ہیں۔ پھر ان رکاوٹوں کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس کام کے لیے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی وہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو نفرتیں ہیں وہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور جو آدمی بھی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، آپ اسے خود کچھ نہ کہیں، نہ ہی تو آپ کو گلا شکوہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، اور اس وظیفے کو کر کے آپ نے سب اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، سیدھی راہ پر آ جائے گا، اگر سیدھی راہ پر نہیں آئے گا تو اللہ کی اسے مات پڑے گی، اور وہ خود ہی انجام تک پہنچ جائے گا، اور اس کا انجام انتہائی خطرناک ہوگا، اور ایسا انجام اس کا ہوگا کہ دیکھنے والے دیکھ کر پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، اور توبہ توبہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے خاموش ہو جانا ہے، بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، وہ ناراض ہو گیا، آپ سے روٹھ گیا، آپ سے ناراض ہو گیا، یا کسی نے آپ کے اور اس کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، تو آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی وہ روٹھا ہوا آدمی راضی ہو جائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ادرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تو سامعین محترم، آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے،
اور رزق حلال کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، اور اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام کرنا ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کے لیے وقت کا ایک ہونا لازمی نہیں ہے، جگہ ایک ہو یہ بھی لازمی نہیں ہے، تاہم تعداد آپ نے جو ہم بتائیں گے تعداد آپ نے مکمل رکھنی ہے، تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور جو شرائط ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان شرائط پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور وقت کی جو ہے پابندی کر لیں، جگہ ایک رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ایسا اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا عزیز 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا عزیز 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ 11 دن کا عمل ہے، بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو آپ نے دوبارہ سے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ 11 دن کا وظیفہ ہے، اور بغیر کسی ناغے کے آپ نے پڑھنا ہے یا عزیز یا اللہ یا عزیز۔ اب پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کرنا ہے، ثواب کر کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ جب 11 دن پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے ہر روزانہ صرف 111 مرتبہ، اول اور آخر 3 مرتبہ، 1 مرتبہ درود ابراہیمی، اور صرف آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا عزیز کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مثلا اگر گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہونے لگا ہے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 11 مرتبہ اول اور آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا عزیز پڑھ کے آپ پھونک لیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً لڑائی جھگڑا جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، تو آپ جب اس آدمی کے پاس جائیں، اس کے سامنے جائیں، تو جلدی سے اول اور آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا عزیز پڑھ کے آپ نے غیر محسوس طریقے سے، اس کو محسوس نہ ہو، آپ نے اس کی طرف پھونک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا آپ چاہیں گے وہ ویسا ہی کرے گا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس کو جائز کام کے لیے کر سکتے ہیں، غلط کام کے لیے، غیر شرعی کام کے لیے آپ اس کو بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے لیے سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔